بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں جی، جی سر. اچھا اوکے ٹھیک. چلے شروع کیا جائے. شروع کر دیا. جی سر. جی سر. سارے لوگ جوائن ہو چکے ہیں نہیں ہو چکے ہیں پتا نہیں. 10 اسٹوڈنٹس ہیں ابھی. اوکے چلے چلا دیتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. چلیے گا تو ہم شروع کر دیتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. دیکھیے گا ہم جو ہے یہ ہمارا جو ہے لیسن نمبر 3 چل رہا تھا اور یہ اس لیسن کو ہم نے ختم کر دیا تھا الحمدللہ. تمارین جو ہے نا انشاءاللہ آج پڑھیں گے. تمارین تمرین نمبر 1 کیا کہہ رہی ہے کہ اجب عن الاسئلۃ الآتیہ. نیچے جو سوالات دیے گئے ہیں ان کے جوابات دیجیے. تو چیک کیجئے گا آپ لوگوں سے جواب بنتا ہے تو بتائیے گا. ٹھیک ہے نا. سوال نمبر کہہ رہا ہے کہ کم طالبا فی فصل احمد. کم طالبا فی فصل احمد. تو سوال سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو؟ پہلے یہ بتا دیجئے مجھے. جی سر. احمد کی کلاس میں کتنے اسٹوڈنٹ ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں ماشاءاللہ. آپ لوگوں کو دھیرے دھیرے سمجھ آ رہی ہے سب. تو جواب کی کوشش کیجئے گا. فی فصلنا 14 طالبا. جی آئیے گا ساری سسٹر سارے جو بھائی ہیں وہ بتائیے گا کہ کم طالبا فی فصل احمد. فی فصلنا 14 طالبا. نہیں فی فصل احمد. جی فی فصل احمد 19 طالبا. جی فی فصل لا نہیں بلکہ فی فصل احمد. کیا کہیں گے ہم؟ فی فصل احمد. ہاں 14 طالبا. 14 19 طالبا. 19 ویری گڈ. 19 طالبا. کتنے اسٹوڈنٹس ہیں بتائیے گا؟ 19. 19 اسٹوڈنٹس ہیں. ویری گڈ. پینسل سے بھی لکھ لیجیے گا آپ اپنے نوٹ بک میں یا اسی بک میں سائڈ میں کہیں پینسل سے لکھے. پین سے خراب نہیں کیجیے گا. کتاب اگر ہوگی آپ کے پاس تو 19 ہے نا فی فصل احمد. 19 طالبا. نمبر 2 کا کوشچن ہے کم طالبا فی فصل علی. کم طالبا فی فصل علی. فی فصل علی 14 طالبا. ہاں جی 14 فی. اب ہم جو ہے نا فی فصل علی بھی کہہ سکتے ہیں. پورا جواب بھی دے سکتے ہیں. اور جو ہے نا تھوڑا شارٹ کرنا ہے تو ہم کہیں گے فی ہی. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں فی ہی. کیا کہہ سکتے ہیں ہم؟ فی فی ہی. فی ہی 14 طالبا. فی ہی 14. تو فی فصل علی جو لفظ ہے اس کو جو ہے نا ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں جملے کو ہے نا. بس ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں آپ. دونوں صحیح ہے. دونوں کریکٹ ہے نا. تو فی ہے 14 طالبا. نمبر 3 کا سوال کیا کہہ رہا ہے؟ آپ ہی لوگ پڑھیے اور آپ ہی لوگ سمجھائیے مجھے اور جواب بھی آپ ہی لوگ دیجیے مجھے. چلیے پڑھیے نمبر 3 کا سوال. کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. من اول طالبا فی فصل احمد. اور کوئی پڑھے. من اطول طالب فی فصل احمد. احمد. ویری گڈ. احمد. کیونکہ ہم جو ہے نا پڑھنے کی بھی تو پریکٹس کرنی ہے. ہمیں زبان پلٹانا ہے کہ نہیں آپ لوگوں کو عربی میں. جی سر. ہاں تو جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ زبان بھی پلٹے گی ہماری نا. تو سوال کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جی سر. احمد کے کلاس میں سب سے لمبا کون ہے؟ ہاں سب سے لمبا اسٹوڈنٹ احمد کی کلاس کے اندر کون ہے؟ سب کو سمجھ میں آ گیا سوال؟ سبھی کو سوال سمجھ میں آ گیا؟ جی سر. اچھا تو جواب بتائیے ڈھونڈ کر. اگر بن پڑتا ہے تو بتائیے گا. من اطول طالب فی فصل احمد.
احمد کی فيه ہاں، جی سر فيه أطول طالب إبراهيم. ہاں تو اب ہم اور کوئی بتائے جواب اور ٹرائی کرے چلیے. اور کوئی ٹرائی کرے. أطول طالبا في فصل أحمد إبراهيم. ابراہیم ہے کہ اسامہ ہے؟ آپ لوگ چیک کر کے بتائیے مجھے. جی سر ابراہیم ہی ہے سر. اچھا ابراہیم فی فصل احمد ابراہیم. اچھا علی بلا ہو انا علی نے کہا بلا هو طويل لكن حامد اطول انه اطول طالب في فصلنا طالب فصلكم. اچھا اطول طالب في فصلنا ابراہیم. تو ابراہیم ہے ٹھیک ہے نا. جی سر تو احمد کے کلاس کے اندر سب سے لمبا اسٹوڈنٹ کون ہے؟ ابراہیم. إبراهيم. ابراہیم. تو اب ہم جواب کیسے دیں گے اس کا؟ اس سوال کا جواب دوبارہ ریپیٹ. ہاں جی افضل طالب ہاں ٹرائی کریں جی. إبراهيم أطول طالب في فصل أحمد. ہاں یہ جو ہے نا صحیح جواب ہوگا ٹھیک ہے نا. یہ جواب صحیح ہوگا ٹھیک ہے. ابراہیم اطول طالب فی فصل احمد. ابراہیم اطول طالب. اور ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں اطول طالب فی فصل احمد ابراہیم. ایسا بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دونوں کریکٹ ہے، دونوں بھی جواب درست ہوں گے ٹھیک ہے. جی سر. اچھا نمبر 4 کا سوال ہے، اس کو بھی پڑھیے گا اور اس کا بھی جواب ڈھونڈ کر نکالیے. ومن أطول طالبا في فصل طالب 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 في فصل علي. فی فصل علی. علی. فی فصل علی. علی کی کلاس کے اندر سب سے لمبا اسٹوڈنٹ کون ہے؟ نمبر 4 کا کوشچن ہے. چلیے جواب نکالیے اس کا. ہاں جی علی کی کلاس میں سب سے لمبا اسٹوڈنٹ کون ہے بتائیے گا. حامد. حامد اطول فی فصل علی. اور کوئی ٹرائی کرے. حامد علی کی کلاس کے اندر کون ہے؟ علی کی کلاس میں أطول طالب في فصل علي حامد. حامد ہے، یا آپ لوگوں کے کتاب میں کچھ دوسرا ہے میرا خیال ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسرے ایڈیشن میں کچھ وہ ہے اسامہ ہے اسامہ ہے. اچھا وہ مسئلہ نہیں، چلیے آگے بڑھتے ہیں، ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. چلیے نمبر 2 کا کی جو تمرین ہے ضع هذه العلامة، دیکھیے ٹرو اور فالس کرنا ہے آپ کو. نمبر 1 کا جملہ نمبر 1 2 3 4 ہے نا، اس کو جو ہے نا آپ نے ٹرو اینڈ فالس کرنا ہے ٹھیک ہے. نمبر 1 آپ ہی لوگ پڑھیے اور ٹرو ہے کہ فالس ہے یہی بتائیے. آپ لوگ صحیح ہے کہ غلط بتائیے. نمبر 1 کی لائن پڑھیے، آپ لوگ کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، اور بات صحیح ہے یا غلط ہے آپ ہی لوگ بتائیے مجھے. چلیے الطالب الجدید الذی جاء امس اسمه اسامۃ. صحیح ہے سر. بات کیا کہی جا رہی ہے وہ سمجھائیے سب سے پہلے. جی سر. نیا اسٹوڈنٹ جو کہ کل آیا اس کا نام اسامہ ہے. سامہ ہے، تو یہ بات صحیح ہے کہ آپ ہی لوگ بتائیے مجھے. چلیے جی جی سر. ہاں ویری گڈ. تو مسموع طالب کہا کہ اسم اسامہ تو ٹھیک ہے ویری گڈ. تو اس پر ٹک کر لیجئے گا آپ لوگ پینسل سے ٹرو کا. نمبر 1 نمبر 2 کو پڑھیے اور آپ ہی لوگ بتائیے. چلیے ٹرو. نمبر 2 کو پڑھیے اور ٹرو ہے کیا؟ حامد فی فصل احمد. ہاں تو کیا بات بولی جا رہی ہے وہ سمجھائیے مجھے. حامد آپ ہی کے کلاس میں. ہاں تو یہ بات درست ہے کہ آپ ہی لوگ بتائیے مجھے. ہاں جی غلط ہے. غلط ہے ویری گڈ. تو آپ لوگ جو ہے نا کراس کا نشان لگا دیجئے ایکس جی. پینسل سے ٹھیک ہے. نمبر 3 کو پڑھیے. المهجر المحجع الثامن غرفه اوسع. غرفہ را پر زبر پڑھنا. غرفتن کی جمع غرفن. غرفتن غرفتن غرفن. ایک مرتبہ بولیے سب لوگ. غرفتن کی جمع غرف. غرفن. قرآن کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے غرف ہے نا.
اچھا المہجع الثامن کیسا پڑھیں گے ہم؟ المہجع الثامن ہے نا، تلفظ کا آواز برابر نکالنا ہے عربی حروف کی، تو اسی میں جو ہے نا آپ کی عربی بھی امپروو ہوگی، اور زبان ابھی سے ہی درست رکھنا ہے. بک 1 میں بھی ہم نے اس پہ توجہ دکھائی. چلیے گا عین اور فا کی آواز. المہجع الثامن المہجع پی جا رہی اس میں. 8 نمبر کے ہاسٹل میں کمرے بڑے ہیں. ہاں جی 8 نمبر کا جو ہاسٹل ہے اس کے کمرے جو ہے نا وسیع ہے، کشادہ ہے، بڑے ہیں. وسیع سے اسم تفضیل ہے اوسع. اوسع کیا لفظ ہے یہ؟ اوسع. المہجع الثامن غرف اوسع. اوسع کیا ہے یہ لفظ اوسع؟ جی وہ لفظ وسیع ان کا اسم تفضیل ہے. وسیع کہتے ہیں کشادہ کو، بڑا ہے نا، واسٹ، وسیع ہے نا. اور اسی سے اردو میں کہتے ہیں توسیع کرنا. حرم کی توسیع کرتے ہیں کہ نہیں؟ حرم کو بڑا 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 ہر دن ہر سال دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے نا 10 سال کے پہلے کیا تھا اور آج کیا ہو گیا، تو اس کی توسیع ہوتی ہے ہر سال کنٹینیو، تو کام چلتے رہتا سال بھر. تو توسیع اسی سے ہوتا ہے، اسی یہی لفظ ہے اوسع، وسیع سے ہے نا، وسیع سے توسیع کرنا، کشادہ کرنا اور بڑا بنانا. تو یہ بات درست ہے کیا؟ المہجع الثامن غرف اوسع بات درست ہے کیا؟ نہیں سر، غلط ہے. غلط ہے. جی سر غلط ہے. ہاں مہجع الثامن کے کمرے جو ہے نا زیادہ وسیع نہیں ہے بلکہ محجع الخامس کے کمرے بڑے ہیں. جی المہجع الخامس، مہجع یعنی ہاسٹل، مہجع یعنی ہاسٹل. اچھا چلیے گا، اس کو کراس کر لیجیے گا. نمبر 4 کا جملہ پڑھیے گا، پھر ہم آگے بڑھتے جلدی سے. المہجع الثامن ابعد من المہجع الخامس. من المهجع الخامس. المهجع الثامن ابعد من المهجع الخامس. بات سمجھ آ رہی تو وہ بھی سمجھا دیجیے اور بتائیے صحیح ہے کیا غلط ہے بات. 8 نمبر کا ہاسٹل زیادہ دور ہے 5 نمبر کے ہاسٹل سے. دیکھیے ابعد من، دیکھیں پیٹرن ہمارا وہی چلے گا، مل چلے گا. جب دو چیزوں کے درمیان موازنہ کر رہے، کمپیئر کر رہے، تو افعالوں کے بعد من لگے گا. ابعد من، ابعد عن نہیں لگانا. ابعد، ابعد ان نہیں لگا. جب کمپیئر کریں گے تو من لگائیں گے ہم. کیا لگائیں گے ہم؟ کمپیریزن نہیں تو من لگائیں گے. جی چاہے کوئی بھی لفظ ہو، چاہے لفظ قریب ہو چاہے بعید ہو، تو اقرب و ابعد ہے نا. تو جب کمپیئر کریں گے دو چیزوں میں تو پھر من ہی لگے گا ہمیشہ، ٹھیک ہے نا. تو یہ ابعد و عن نہیں کہنا ہم نے، ابعد و من کہیں گے اب ہم. اور عن جو لگا رہے وہ کسی چیز سے دوری بتانا ہو تو وہاں سے عن استعمال کرتے. تو اس کی مثال ہم نے ایکسپلینیشن اس کے جو ہے نا فالو ویڈیو میں سمجھایا تھا اس بات کو. چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو یہ بات صحیح ہے کہ المہجع الثامن ابعد من المہجع الخامس. صحیح ہے سر. ٹھیک ہے، تو اس کو صحیح کر لیجیے، اس کو نشان لگائیے. چلیے اب یہ کہہ رہے ہیں نمبر 3 پر دیکھتے ہیں ایکسرسائز. اقرأ الامثلۃ الآتیہ، نیچے جو ایگزامپلس ہیں ان کو ریڈ کیجیے گا. کس کے ایگزامپلس ہیں؟ اسم التفضیل، اسم التفضیل کی جو مثالیں دی ہیں ڈاکٹر صاحب نے. تو ڈاکٹر صاحب رحم اللہ فرما رہے ہیں کہ اسم التفضیل کے نیچے جو ہم نے مثالیں دی ہیں ان کو پڑھیے. تو آپ ہی لوگ پڑھیے اور اب آپ ہی لوگ سمجھائیے مجھے. آج میں نہیں پڑھاؤں گا، آج آپ ہی لوگ پڑھیے اور پڑھائیے. چلیے. ہاشم طویل و حامد اطول منہ. حامد، ہا- طویل حامد. حامد جی. ہاشم لمبا ہے اور حامد اس سے زیادہ لمبا ہے. ویری گڈ. آگے کا جملہ کوئی اور پڑھے. آمنۃ صغیرۃ وزینب اصغر منہا. جی آمنہ پست قد ہے اور زینب اس سے پست قد ہے. چھوٹی ہے بس. ہاں چھوٹی چاہے قد میں ہو چاہے عمر میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس قد کے لیے قصیر اقصر. اچھا تو یہ غور کرنے کی بات یہ ہے، تو غور کرنے کی یہ بات ہے کہ چاہے لفظ مذکر ہو چاہے لفظ مؤنث ہو، اسم التفضیل اس کا جو ہے نا وہی اسی ایک ہی پیٹرن پر آئے گا. اطول و اصغر ہو، دیکھیے گا ہاشم طویل، ہاشم طویل. تو طویل لفظ مذکر ہے. جی سر. جی سر. اچھا اچھا طویل لفظ مذکر ہے اور اس کا اسم تفضیل آ رہا ہے اطول، ہے نہیں. اچھا جی سر. تو بات دیکھ رہے ہیں ہم آمنۃ صغیرۃ. اب لفظ صغیرۃ لفظ مذکر ہے کہ مؤنث؟ سے
اس کا تبدیل لیکن کیسا آ رہا ہے؟ سیم آ رہا ہے، سیم آ رہا ہے نا، تو افعالوں کے وزن پر پر ہے تو پیٹرن نہیں چینج ہوا، چاہے لفظ مذکر ہو چاہے لفظ مؤنث ہو. تو طویل مذکر لفظ ہے، صغیرۃ لفظ مؤنث ہے، لیکن دونوں کا اسم تبدیل کا جو پیٹرن ہے وہ سیم ہے. اطول اور اصغر افعال کا پیٹرن ہے. اس کا مطلب یہ ہوا، اس غور دماغ میں رکھیے گا یہ بات، کہ لفظ چاہے مذکر ہو چاہے لفظ مؤنث ہو چاہے لفظ واحد ہو چاہے لفظ جمع ہو، اس کا جو اسم تبدیل آئے گا وہ یہی پیٹرن، ایک ہی پیٹرن چلے گا سب کے لیے. میں نے کیا بات کہی وہ ریپیٹ کر کے بتائیے. چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو یا چاہے جمع ہو، چاہے ایک ہی پیٹرن پہ آئے گا، افعالوں کے پیٹرن پہ. اس وہ تبدیل لائیں گے تو اس کا پیٹرن ایک ہی ہوگا. اس میں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ لفظ مذکر اور مؤنث آ جائے یا واحد جمع آ جائے، تو کنفیوز نہیں ہونا ہے آپ نے کہ اس کا پیٹرن کیا لاؤں. سب کا پیٹرن ایک ہی چلے گا. اب چلیے نمبر ایک کا جملہ پڑھیے اور آپ لوگ سمجھائیے مجھے. هذا الكتاب أسهل من ذاك. ویری گڈ، یہ کتاب اس کتاب سے زیادہ آسان ہے. ویری گڈ، احسن تھے، ممتاز. اور کوئی پڑھا ہے نمبر دو کا جملہ؟ ہاں هذه السيارة أجمل من تلك. ہاں، هذه السيارة أجمل من تلك، مطلب بتائیے. یہ گاڑی اس گاڑی سے خوبصورت. ہاں، یہ گاڑی اس گاڑی سے خوبصورت ہے. نمبر تین کا جملہ پڑھیے کوئی. حمزہ تو اصبر منی اللہ. سنن. اچھا، حمزہ تو سنن، حمزہ مجھ سے عمر میں بڑا ہے. تو دیکھیے گا، حمزہ مجھ سے عمر میں بڑا ہے تو اکبر و منی بھی کہہ سکتے ہیں، اور اکبر و منی سنن بھی سن کہتے ہیں عمر کو. سن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سنن کا مطلب ہوتا ہے عمر، ایج. ٹھیک نا؟ سن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایج، عمر. ہاں، تو اگر یہ بات کہنی آپ مجھ سے بڑے ہیں یا میں آپ سے بڑا ہوں، تو اکبر و منی بھی کہہ سکتے ہیں اور اکبر و منی سنن بھی کہہ سکتے ہیں. کہہ رہے ہیں نا؟ ہاں، آواز پھنس رہی ہے. اچھا، چل نمبر چار کا جملہ پڑھیے گا. هؤلاء الطلاب احسن من اولئک. مطلب سمجھائیے. سب دیکھیے گا، اب اس جملے کے اندر جو ہے نا ہاؤلاء طلاب جمع ہے کہ نہیں؟ جی جی سر. لیکن اس میں تبدیل استعمال ہو رہا ہے آسانو ہی کے پیٹرن پر. افعالوں کا پیٹرن ہی ہے. پیٹرن تو وہی ہے، پیٹرن چینج نہیں ہو رہا. پیٹرن جو ہے نا چینج نہیں ہو رہا ہے کہ نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بات چاہے آپ واحد کی کرے چاہے جمع کی کرے، چاہے مذکر کی کرے چاہے مؤنث کی کرے، اس میں تبدیل کا پیٹرن وہی رہے گا. اس میں تبدیل کا پیٹرن تو کہ ہاؤلاء طلاب جمع ہے، لیکن اس میں تبدیل کا پیٹرن وہی استعمال کریں گے. اس کو جمع نہیں بنائیں گے ہم، اس کو واحد اور جمع، اور اس کو واحد اور اس کو مذکر اور مؤنث نہیں بنائیں گے، ہے نہیں. چلیے گا، تو ہاؤلاء طلاب احسن من اولئک. اچھا، نمبر 5 کا جملہ پڑھیے گا. بیتی ابعد عن المدرسة من بیتک. من بیتک، بیتی ابعد عن المدرسة من بیتک، مطلب بھی سمجھائیے. میرا گھر دور ہے مدرسے سے اور آپ کے گھر سے. نہیں، آپ کے گھر کے مقابلے میں. من جب استعمال کر رہے ہیں تو کمپیئر کر رہے ہیں ہم. میرا گھر دور ہے آپ کے گھر کے مقابلے میں. کہاں سے دور ہے؟ اسکول سے دور ہے. عن المدرسۃ، بیتی، دوبارہ سمجھے آپ. بیتی ابعد عن المدرسۃ، میرا گھر دور ہے اسکول سے. کس کے گھر کے مقابلے میں؟ عن من بیتک، آپ کے گھر کے مقابلے میں، ہے نا. تو عن جو لگا رہے ہیں وہ دور، وہ جو ہے نا اسکول سے دوری بتانے کے لیے عن. بیتی ابعد عن المدرسہ، بیتی ابعد، المدرسہ. میرا گھر جو ہے نا اسکول سے دور ہے، تو عن لگا کر جو ہے نا دوری بتا رہے. اور جو من بیت کا جو من کہہ رہے تو یہ جو ہے نا مقابلہ کر رہے ہیں آپ کے گھر کے مقابلے میں. میرا گھر آپ کے گھر کے مقابلے میں اسکول سے دور ہے، یہ مطلب نا. سمجھ آ رہی کہ بات؟ جی سمجھ میں آ گئی کہ بات آپ لوگوں کو؟ یہ آپ لوگوں کو ہاں جی. سر ایسا بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ آپ کا گھر دور ہے اور میرا گھر اس سے بھی زیادہ دور. ہاں، وہ بھی بات صحیح ہے، لیکن جب جو ہے نا موازنہ کریں گے
اور دوری بھی بتائیں گے تو ان کے ان اور من دونوں آئے گا جملے میں، ہے نا؟ یہ بات چلیے نمبر 6 کا جملہ پڑھیے گا. هو أصغر من سن. سنن سنن وہ ہم سے عمر میں چھوٹا ہے. تو اصغر و سنن اور اکبر و سنن کا مطلب ہوتا ہے عمر میں چھوٹا ہونا، عمر میں بڑا ہونا، ہے نا؟ کہیں گے کہ آپ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں تو ہم یوں کہیں گے انت اکبر منی سنن. ہم کیا کہیں گے؟ آپ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں تو کیسے کہیں گے ہم؟ أنت أكبر مني سنا. ہاں انت اکبر منی سنن. ٹھیک ہے؟ ایک سال کا آئے گا سر یا کچھ گنتے نہیں؟ نہیں بس کسی سنن کا مطلب بس عمر میں، چاہے 10 سال بڑے ہو، 5 سال بڑے ہو، 20 سال بڑے ہو، بس سنن کا مطلب عمر میں. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک. ہاں عمر میں بڑے ہیں. ہم اردو میں کیا کہہ رہے ہیں؟ عمر میں بڑے ہیں. تو عمر میں بڑے مطلب یہ عمر نہیں دکھا رہے ہم کہ آپ کی کتنے سال بڑے، یہ نہیں، بس عمر میں بڑے. ہو سکتا ہے آپ 2 سال بڑے ہوں مجھ سے، ہو سکتا ہے 1 سال بڑے، ہو سکتا ہے 10 سال بڑے ہو، اس سے کوئی مسئلہ نہیں. بس اکبر و سنن، اصغر و سنن، عمر میں بڑا، عمر میں چھوٹا. یہ بات سمجھ میں آ رہی کیا آپ کو؟ جی جی سمجھو. اور مین تو لگائیں گے ہم پیٹرن کے ساتھ میں، ہے نا؟ تو یہ بات کیسے کہیں گے ہم کہ میں آپ سے چھوٹا ہوں عمر میں، تو کیسے کہیں گے؟ میں آپ سے عمر میں چھوٹا ہوں تو کیسے کہیں گے؟ أنا أصغر صغر منك. أنا أصغر منك سنا. انا اصغر منک سنا. ٹھیک ہے؟ اب یہ بات کہنی ہو کہ حامد جو ہے نا، حامد فاطمہ سے عمر میں چھوٹا ہے. حامد فاطمہ سے عمر میں چھوٹا ہے تو کیسے؟ حميد أصغر من فاطمة سنا. فاطمہ تو فاطمہ ہے، غیر منصرف ہے، تو اس پر جو ہے نا ویری، تو ہم کہیں گے حامد اصغر من فاطمہ سنن یا اصغر سنن من فاطمہ. حامد اصغر سنن من پہلا تو نہ کرو کو آگے پیچھے کر سکتے ہو اس کو. سمجھ آ گئی بات؟ چلیے جی سر. نمبر 7 کا جملہ پڑھیے گا. خطي أحسن من خطك. ہاں دوبارہ پڑھیے گا، اچھے سے پڑھیے غور سے. خطی خطي أحسن من خطك. ہاں جی، من کی وجہ سے مجرور. خطی احسن بن. ویری گڈ. کیا مطلب ہے؟ میری ہے پینٹنگ سے. ہاں میری رائٹنگ اچھی ہے آپ کی رائٹنگ سے. یہ جملہ ہم نے جو ہے نا پریکٹس میں دیا ہوا تھا، ہے کہ نہیں؟ جی سر. جی نمبر سر. آتی سنا پڑیے گا. هذا الشارع ذاك. انظف، نظیف سے انظف، نظیف سے انظف. نظف من ذاك. ہاں مطلب سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو اس کا؟ بتائیے گا. یہ روڈ صاف ہے اس روڈ سے. ہاں جی، یہ سڑک اس سے صاف ہے، یہ روڈ اس سے صاف ہے، یعنی اس روڈ سے یا اس سڑک سے صاف ہے. ویری گڈ. نمبر 9 کا جملہ پڑھے. الشاهي أحسن اللبن أحسن من الشاهي. ہاں جی، کیا مطلب ہے؟ دودھ بہتر ہے چائے سے. ہاں جی، دودھ بہتر ہے چائے سے. تو احسنو جو اسم تفضیل ہے، کس کا اسم تفضیل بنائیے؟ حسن. احسن. لفظ حسن کا اسم تفضیل ہے. جی ہاں حسن، لفظ حسن کا اسم تفضیل ہے. یہ لفظ حسن حسن کا اسم تفضیل ہے. نمبر 10 کا جملہ پڑھیے گا. هذا الساعة أرخص من تلك. هذه الساعة أرسخ من تلك. یہ گھڑی سستی ہے گھڑی سے. هذه الساعة أرخص من تلك. ویری گڈ. یہ گھڑی اس گھڑی سے سستی ہے. تو ارخص کس کا اسم تفضیل بنا؟ لفظ رخیص. لفظ رخیص اور لفظ رخیصتن کا اسم تفضیل ہے یہ ارخص. کلیئر ہے؟ چلیے نمبر 4 کی ایکسرسائز پڑھتے ہم.
کون جملا من الکلمات الآتیتی مستعملا اسم التفضیل. یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ نیچے ہم نے خالی جگہ دی ہوئی لیفٹ میں، وہاں پر آپ کو ہم جو ہے نا شروع میں جو ہے نا 3 الفاظ دیں گے، اور ان 3 الفاظ کو جوڑ کر جو ہے نا آپ لوگوں نے اسم التفضیل کے جملے بنانا ہے. آپ لوگوں کو خود سے بنانا ہے. اب ہم جو ہے نا پورا جملہ نہیں دیں گے آپ کو 3 الفاظ دیں گے. ان 3 الفاظ کو جوڑ کر جو ہے نا آپ نے اسم التفضیل کا جملہ بنانا ہے. ایک جملہ جو ہے نا میں بناتا ہوں صرف سب سے پہلے میں ایک جملہ بناتا ہوں آپ کے لیے، اس کے بعد آپ لوگ بنائیے گا آگے. ٹھیک ہے نا؟ آگے میں نہیں بناؤں گا. پہلا جملہ جو ہے نا میں بنا کے دیتا ہوں. 3 الفاظ ہے میرے سامنے، میں دیکھ رہا ہوں، میں غور کر رہا ہوں. آپ لوگ بھی ایسا غور کیجئے گا. ٹھیک ہے نا؟ میرے سامنے ایک لفظ ہے ہاشم، میرے سامنے ایک لفظ ہے طویل، میرے سامنے ایک لفظ ہے عثمان. تو اب میں یوں کہہ سکتا ہوں اس 3 الفاظ کو جوڑ کر اسم تفضیل کا پیٹرن استعمال کر کے پورا جملہ یوں بنا سکتا ہوں. ہاشم طویل سے میں بنا دوں گا اسم تفضیل. تو اطولو، تو میں کہوں گا ہاشم اطولو. اب میں نے اطولو کہہ دیا تو من بولنا بھی ضروری ہے. یہ بھی پیٹرن ہے، ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ جب اسم تفضیل کا پیٹرن استعمال کریں گے تو من بولنا پڑے گا. لیکن ڈاکٹر صاحب نے یہ من نہیں دیا ہوا ہے. تو اگر ڈاکٹر صاحب نے من نہیں دیا ہے تو میری ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے پہلے بتا دیا ہے کہ اس پیٹرن کے ساتھ میں من استعمال کرنا ہے آپ کو. تو میری ذمہ داری ہے کہ طویل کے ساتھ طویل کو میں اطولو کر دوں اور من بھی لگا دوں ساتھ میں. ٹھیک ہے؟ تو میں یوں کہوں گا. اب آگے پینسل سے لکھ لیجیے گا آپ لوگ پہلا جملہ، تاکہ جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے نا ہیلپ کرے آگے. تو ہاشم اطول من عثمان، ہاشم اطول من عثمان. یہ جملہ بنے گا اس کا 3 ٹکڑوں کو. اچھا نمبر 2 کا جو اب چلیے اب آپ ہی لوگ آگے بتائیے اور بنائیے. چلیے. القاہرۃ اکبر من الریاض. دیکھیے قاہرہ پر الف لام ہے اور ریاض پر الف لام ہے. تو جو ہے نا شہروں کے کن شہروں پر الف لام استعمال ہو رہا ہے، لازماً جو ہے نا آپ نے ڈائری میں الگ سے لکھ کر رکھنا ہے. میں نے جو ہے نا ایکسرسائز جو میں نے ویڈیو بنایا ہوا ہے اس کے اندر کچھ جگہوں کے مقامات کے نام دیے ہوئے الف لام اور بغیر الف لام کے. تو القاہرہ پر الف لام آتا ہے اور ریاض پر بھی الف لام آتا ہے. اس کو بھی لکھ لیجیے گا سائڈ میں. تو ہم کہیں گے القاہرۃ اکبر من الریاض، قاہرہ ریاض سے بڑا ہے. چلیے نمبر 3 کا جملہ. من الریاضی آتا سر. ہاں جی، جب الف لام آ جائے گا جو ہے نا وہ غیر منصرف کا رول ٹوٹ جائے گا. چلیے مطلب یہ ویری گڈ. یہ ہوٹل صاف ہے اس ہوٹل سے، یہ ہوٹل صاف ستھری ہے اس ہوٹل سے. چلیے نمبر 4 کا جملہ پڑھیے گا. اللغة العربية أسهل من اللغة من اللغت الفرنسية. اللغة الفرنسية. ویری گڈ. اللغت العربیت اسہل. دیکھیے اللغت العربیہ لفظ مؤنث ہے لیکن پیٹرن ہمارا چینج نہیں ہونا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اللغت العربیت اسہل من اللغت ایسا پڑھیں گے ہم. من اللغت الفرنسیہ، عربی زبان آسان ہے فرنچ لینگویج سے. فرنچ یعنی فرانس، فرانسا یعنی فرانس. ٹھیک ہے نا؟ نمبر 5 کا جملہ پڑھیے گا. أنا أكبر من هو. اور کوئی بتائے أنا انا. أكبر منه. أنا أكبر من هو. ہاں جی، یہاں دھوکہ نہیں کھانا ہے. انا اکبر من ہوا نہیں کہیں گے. اب ہم من پلس ہوا کیا پڑھا کہاں سے؟ من پلس ہوا. غلطیوں سے گھبرانا نہیں. ہم نے غلطیاں ہوگی تو بھی بات سمجھ آئے گی. اچھا جتنی زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں نا اتنا جلدی سیکھتا ہے آدمی. ایک بات ذہن میں رکھیے گا آپ لوگ. غلطیاں کرنے سے کبھی بھی ڈرنا نہیں ہے، کبھی گھبرانا نہیں ہے. یہ نہیں ہونا ہے کہ غلطی ہو رہی تو میں کیا ہو جائے گا، کچھ نہیں ہونا ہے. یہ تو غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے اصل میں نا، غلطیوں سے سیکھتا ہے. اور لوگ جو ہے نا غلطیوں پر ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. پڑھنے پڑھانے والوں کا معاملہ، ہمارے مدرسوں کا، ہمارے اسکولوں کا، ہمارے مدارس اور اسکولوں میں یہ صورتحال یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ اگر غلطی کرتا ہے کلاس کے اندر تو اس کو سب سے پہلے جو ہے نا کھڑا کر دیتے ہیں. تو اس کو ذلیل کر دیا آپ نے کھڑا کر کے، ہے نا؟ تو کھڑا کر کے پھر اس پر جو ہے نا 2-4 باتیں اس پر کستے ہیں. بھائی وہ آپ کے پاس سیکھنے آیا ہوا ہے، تو سیکھنے آیا تو غلطی کرے گا نا وہ تو،
ہے نا. اگر اس کو غلطی نہ کرنا ہوتا تو وہ سیکھتا کیوں آپ سے؟ پھر وہ آپ کو پڑھاتا. پھر وہ تو کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ جی اس کی بات ہے. سر. جی سر بالکل. تو پھر آپ کے پاس پڑھنے آیا، اس کا مطلب غلطی کرنے آیا آپ کے پاس. وہ آپ کی ذمہ داری ہے برداشت کرنا. اس کو برداشت کرنا ہے، اس کو محبت سے سمجھانا ہے، اس کی تذلیل نہیں کرنی ہے، اس کو ذلیل نہیں کرنا ہے نا. تو اسکولوں کے اندر جو لوگ بھی ٹیچر ہیں، اس بات کے ذہن میں اس بات کو جو ہے نا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب ہم اپنے گھروں میں بچوں کو پڑھائیں یا اسکولوں میں پڑھائیں تو بچوں کو کبھی بھی ذلیل نہیں کرنا. ہم نے خیال رکھیے گا اس بات کا. آپ لوگ اگر ٹیچر ہوں کہیں پر پڑھا رہے ہوں یا اپنے بچوں کو ایون اپنے بچوں کو بھی اگر آپ لوگ گھروں میں پڑھا رہے ہوں تو بچوں کو ذلیل نہیں کرنا ہے کبھی پڑھاتے وقت کہ بار بار ایک ہی غلطی کرتا ہے، بار بار ایک ہی غلطی کرتی ہے، بار بار سمجھاتا ہوں، بار بار ایسا نہیں ڈانٹنا ہے. اس کو 10 مرتبہ بتانا ہے آپ نے، مختلف انداز میں بتانا ہے آپ اس کو. اگر وہ غلطی کر رہا ہے بار بار تو اس کو طریقہ بدلیے آپ سمجھانے کا، ہے نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا طریقہ صحیح نہیں ہے پڑھانے کا، اگر اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو پھر میرا طریقہ غلط ہو سکتا ہے. آپ کو جو ہے نا میں چلاؤں گا نہیں، ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے کہ میرا طریقہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں جی جی سر الحمدللہ. جی الحمدللہ. جب نہیں سمجھ میں آئے گا تو مجھے بتائیے گا، میں اپنا طریقہ بدلوں گا تھوڑا سا پھر اور سمجھانے کے لیے. چلیے گا. تو انا کبیر سے انا اکبر، اور من ہوا نہیں بلکہ من ہوں، من پلس ہوا، من ہو. من ہوں. انا اکبر من ہوں. نمبر 6 کا جملہ پڑھیے گا. هو أصغر من منك. اصغر منك. ویری گڈ. من پلس انت کیا بن جائے گا اب ہم؟ من منك. کا. یہ پڑھا تھا ہم نے، بک 1 میں پڑھا ہوا ہے. تو ہوا اصغر منک، ہوا اصغر منک لکھ بھی لیجیے گا. نمبر 7 کا جملہ پڑھیے گا. هو أكثر النساء. الرجال أكثر من الرجال اکثر من النساء. من النساء. من النساء. ویری گڈ. الرجال الرجال اکثر من النساء کی جو ہے نا لفظ نساء کیا لفظ ہے یہ؟ عورتوں کا مرأة. عورتوں کی جمع ہے. امرتو. امرتو کی جمع. ہاں جی. مرات خاتون. اس کا واحد کیا آتا ہے؟ مردتو امراتن. سر عورتوں کے نام غیر منصرف ہے اور نساء میں بھی نساء بھی عورت ہے تو اس نساء کو تو کسی کا نام نہیں ہے. نساء تو کسی کا نام نہیں ہے نا. نساء کسی کا نام نہیں ہے، ہے نا. نام کسی کا پراپر ناؤن نہیں ہے. کہ عورت کا نام نساء نہیں رکھتے ہم، ہے نا. قمر النساء، کمس النساء رکھتے ہیں، نساء نہیں رکھتے. تو یہ کسی کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو الرجال، اچھا الرجال کیا لفظ ہے یہ؟ رجل کی جمع. رجل کی جمع. رجل کی جمع آدمی کی جمع رجل. اور امرأة نساء، امرأة کی جمع صحیح. اچھا اس کو امرأتن بھی کہتے ہیں اور مرأتن بھی کہتے ہیں. دونوں بھی بولا جاتا ہے. تو دونوں لفظوں کو اچھی طرح لکھ کر رکھیے گا کہ امرأتن اور مرأتن، ہے نا. جب بھی الف لام آئے گا تو لفظ مرأتن کہتے ہیں. المرأت الف لام کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہوگا تو المرأت. الامرأت نہیں کہتے، لیکن بغیر الف لام کے ساتھ استعمال کریں گے تو امرأتن. یہی فرق ہے دونوں میں. آپ لکھ لیجئے گا اس کو کہ مرأتن اور امرأتن دونوں جو ہے نا ایک ہی لفظ ہیں، لیکن دونوں کے استعمال میں کیا فرق ہے؟ الف لام کے ساتھ جب لفظ استعمال کریں گے تو مرأتن کہیں گے، المرأت. اور الف لام کے بغیر استعمال کریں گے تو امرأتن. الامرأت نہیں کہیں گے، المرأت کہیں گے. بات سمجھ آگئی جو میرے بات بتائیے. ہاں اس کو مرأة امرأة. المرأة امرأة. ویری گڈ. ایسے یاد رکھیے گا اور لکھ بھی لیجیے گا. امرأتن اور المرأت. تو بغیر الف لام کے امرأتن اور الف لام کے ساتھ المرأت، یہی فرق ہے. ادروائز میننگ میں کوئی فرق نہیں. نمبر 8 کا جملہ پڑھیے گا. أنت أحسن مني. ویری گڈ. میں اچھا انت احسن منی. اب دیکھیے گا من پلس انا بن گیا منی. من پلس انا بن گیا. اب من انا نہیں کہہ سکتے یہاں پر. انت احسن من انا نہیں کہیں گے. منی بک 1 میں پڑھا نہیں ہے. انت احسن منی. دیکھیے بک 1 کی پڑھی ہوئی چیزیں کام آ رہی نہیں آپ لوگوں کو. جی سر. ہاں بک 1 تو ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بہت محنت سے پڑھی ہوئی ہے. ہاں جی بک 1 آپ لوگوں نے بہت محنت سے پڑھی ماشاءاللہ اچھی طرح سے. میرا خیال ہے آج بھی جو ہے نا بک 1 آپ لوگوں کے دماغ میں ہے. وہ میرا خیال ہے بھولے نہیں آپ بک 1. جی سر. جی سر. آپ بیچ میں سے کئی بار بھی اگر کھول کر میں پوچھ لوں تو آپ لوگ مجھے یقین بتا دیں گے انشاءاللہ. بک 1 میں جی سر. یہیں سے
کسی بھی پیج پر میں اگر کھول دوں اور رینڈملی پوچھ لوں آپ سے کوئی جملہ یا تو آپ بتا دیں گے مجھے پتا ہے. تو الحمدللہ. اور بک ون کے سارے الفاظ آپ لوگوں کو یاد ہو چکے ہیں ماشاءاللہ, ہے کہ نہیں آپ لوگوں کو جی سر. بک ون کے سارے الفاظ الحمدللہ. تو ہمارے پڑھنے کا فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں. دیکھیے گا ہماری پڑھائی کا فرق کتنا ہے کہ ہم کوئی ایگزام نہیں لے رہے, ٹیسٹ نہیں لے رہے, لیکن آپ لوگ سیکھے چلے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. اور کبھی آپ لوگوں سے جو ہے نا ہم رٹا نہیں لگوا رہے ہیں کہ یہ بھی بات ہے. آپ لوگوں سے رٹا بھی نہیں لگوایا میں نے کبھی, نہ تو گردانے یاد کروائی آپ لوگوں سے, نہ تو واحد جمع رٹوایا آپ لوگوں کو, لیکن الحمدللہ سارا کچھ یاد ہے آپ لوگوں کو ماشاءاللہ. اس کا مطلب بالکل بالکل. یہ ہوا کہ جو ہے نا ہمارا جو طریقہ ہے درست ہے. اس کا مطلب ہمارا پڑھا سر آپ بولنے کو لگا رہی ہوں, میرا نہیں ہو جاتا. آپ بولنے کے لیے لگاتے نا سر تو وہ یاد ہو جاتا ہے. یاد بھی ہو جاتا ہے جی, یاد بھی ہو جاتا ہے. اور جو ہے نا ماشاءاللہ وہ بس یہ جو ہماری کلاس کا جو پیٹرن ہے, یہ پڑھانے کا جو وہ اسٹائل ہے, میں نہیں دوسرے لوگ فالو نہیں کرتے ہیں. اور اصل میں کیا ہے, بس ہر ایک کا اپنا اپنا طور طریقہ ہے اصل میں. کہ میں سب کو بول نہیں سکتا ہوں میں کہ آپ لوگ ایسے ہی پڑھائیے, ہو سکتا ہے اس سے بہتر بھی پڑھاتے ہو کچھ لوگ, تو مجھے نہیں پتا. تو بہرحال آپ ہی لوگ ڈیسائیڈ کیجئے گا سارا کچھ. چلیے آگے بڑھتے ہم. نمبر 9 کا جملہ پڑھیے گا. اللوز ارخص من العنب قصو من الموت ارخص, موز کہتے ہیں کیلے کو, اور عنب کہتے ہیں انگور کو. اب انگور کو جی, عنب یعنی انگور, عنب یعنی قرآن میں یہ لفظ آیا ہے عنب اور اعناب, جمع عناب. کیلے سستے ہیں انگور سے. ہے نا, قرآن میں کئی ایک مقام پر ہے ہاں سورہ رحمان میں ہے سر. جی. تو قرآن کے کئی مقامات پر جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں الفاظ ماشاءاللہ قرآن میں آپ کو مل جانے ہیں یہ سارے الفاظ انشاءاللہ. چلیے نمبر 10 کا جملہ پڑھتے. بابا نہیں منیل قمری کریں گے تو یہی کہیں گے آپ. سورج اور چاند کے اندر جب کمپیئر کریں گے تو من کہیں گے وہاں پر, ٹھیک ہے نا. الشمس ابعد من قمری. میں نے یہ جملہ جو ہے نا آپ لوگوں کو دیا بھی تھا, اور اس کو جو ہے نا میں نے ایکسپلین بھی کیا ہے ہمارے اپنے ویڈیو میں. آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھا تھا سارا کچھ میں نے جو سمجھایا. جی سر. تو یہ جملہ میں نے دیا ہوا ہے, اور جو ہے نا ابعد من اور ابعد عن جو ہے نا دونوں جو ہے نا بتایا میں نے, سمجھا دیا ہوا ہے. تو اب ہم کہیں گے الشمس ابعد من القمر, تو من قمری سورج چاند سے دور ہے. چاند سے دور ہے. اب ہم کہاں سے دور ہے نا, تو زمین سے دور ہے تو کہیں گے عن الارض, ان لگا دیں گے وہاں پر دوری بتانے کے لیے. کہاں سے دور ہے, زمین سے دور ہے. تو اب ہم کہیں گے الشمس ابعد من القمر عن الارض, یا ہم پہلے بھی لا سکتے الشمس ابعد عن الارض من القمر, ان اور من دونوں آ جائے گا وہاں پر. چلیے بات نمبر 5 کا جملہ, نمبر 5 کی ایکسرسائز پڑھ لی جائے. جی سر. نمبر 5 کو پڑھ لیتے اور بات کو ختم کرنا ہے انشاءاللہ, پھر اگلے ہفتے پڑھیں گے باقی کی, تھوڑا سا لمبا ہے. تو نمبر 5 ہی کو پڑھ لیتے ہیں صرف. نمبر 5 میں ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اقرأ الامثلة, مثالوں کو پڑھیے گا. ثم حول الجمل اللاتیہ, پھر نیچے جو جملے دیے گئے ان کو کنورٹ کیجئے. کہاں, علی غرارها, اسی پیٹرن پر. ڈاکٹر صاحب نے جو ہے نا الف اور با اور جیم 3 ایگزامپل دی ہیں نیچے, اور کہا ہے کہ 3 ایگزامپل جو ہم نے دی ہیں نیچے ان کو پڑھیے, اور اسی پیٹرن پہ جو ہے نا پھر دوبارہ جملوں کو نیچے بنائیے, اور مستعملاً اسم التفضیل کو استعمال کرتے ہوئے. تو اسم التفضیل کو استعمال کرنا ہے. تو نمبر 1 کا میں جو ہے نا الف با اور جیم سمجھاتا ہوں آپ کو, باقی کا آپ سمجھائیے مجھے. محمد طالب حسن, محمد ایک اچھا اسٹوڈنٹ ہے. تو اس کا اسم التفضیل بنے گا محمد احسن. اچھا, اور یہ یہاں پر جو ہے نا یہ سپرلیٹیو ڈگری سمجھا رہے ہیں یہاں پر, ہے نا. اب یہاں پر کمپیئر نہیں کر رہے, جملے کے اندر کمپیریزن نہیں ہے, بلکہ جو ہے نا کہہ رہے کہ سب سے اچھا ہے. تو میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو لاسٹ ٹائم کہ جب ہم سپرلیٹیو کہہ رہے ہیں بات کو, سب سے اچھا ہے, سب سے برا ہے, سب سے خراب ہے, سب سے بہتر ہے, سب سے جو ہے نا گرم ہے, سب سے ٹھنڈا ہے, تو جب سب سے زیادہ وہاں پر من نہیں لگے گا. اور اس کو تفضیل کے بعد جو لفظ ہے اس کو مجرور پڑھیں گے. تفضیل کے بعد جو لفظ آ رہا ہے اس کو کیا پڑھیں گے ہم, اور الف لام کے بغیر پڑھیں گے. الف لام کے بغیر پڑھیں گے, مجرور پڑھیں گے. اور اس من تو ہٹا دیں گے, من اس لیے ہٹا دیں گے کہ کوئی کمپیئر نہیں کر رہے ہم,
کمپیئر کرنا ہوگا تو من لگاتے ہیں ہم. یہ بات تو آپ کو سمجھ آ گئی ماشاءاللہ ابھی تک. تو اب اس پیٹرن کے اندر ہم ترجمہ کریں گے. تو اس جملے کا ترجمہ کریں گے ہم. محمد احسن طالب فی الفصل. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ محمد کلاس کیا کلاس اچھا اسٹوڈنٹ ہے. محمد کلاس سب سے اچھا اسٹوڈنٹ ہے. تو اب ہم کہہ رہے سب سے اچھا اسٹوڈنٹ. تو اب ہم کہہ رہے احسن طالب. کیا کہہ رہے طالبین. اس کو رٹنا ہوگا 10 مرتبہ. احسن طالبین احسن طالبین احسن طالبین، تاکہ یہ پیٹرن آپ کی زبان پہ چڑھ جائے. ایک مرتبہ چڑھ گیا تو پوری لائف نہیں بولیں گے انشاءاللہ. نمبر دیکھو با کو پڑھتے ہیں. ہذا بیت جمیل، یہ خوبصورت گھر ہے. اس کا جو ہے نا سپرلیٹو بنائیں گے ہم. ہذا اجمل بیت. ہذا تو بیت جمیل سے اجمل بیت. بیت جمیل سے سپرلیٹو اجمل بیت. اجمل بیت ہے نا. اجملو کے بعد جو ہے نا الف لام اور کسرہ لگائیں گے، دونوں مجرور کر دیں گے، ہے نا. تو ھذا اجمل بیت فی الشارع، یہ اس اسٹریٹ پر جو ہے نا سب سے خوبصورت گھر ہے. جیم آمنۃ طالبۃ صغیرۃ. آمنہ ایک چھوٹی اسٹوڈنٹ ہے. انم تو یہ طالبۃ صغیرۃ کا سپرلیٹو کیا بنے گا؟ طالبۃ کا سپرلیٹو کیا بنے گا؟ اصغر اسٹوڈنٹ، سب سے چھوٹی اسٹوڈنٹ، ہے نا. تو ہم کہیں گے انعم طالبۃ اصغر طالبۃ. کیا کہیں گے ہم؟ فصلنا. انعم، ہاں انم نہیں ہے، وہ انعم ہے عین کے ساتھ میں. انم نہیں کرنا. ہاں لوگ غلط لکھتے ہیں اور غلط بولتے بھی اور غلط لکھتے بھی ہے. انم نہیں ہے. انم کو مطلب ہی انعم. انعم سب سے، یہ بھی اسم تفضیل ہے دیکھیے گا. انعم نعیم. نعیم کا اسم تفضیل ہے انعم. نعیم کا اسم کیا ہے؟ نعیم کا مطلب ہوتا ہے نعمتوں والا، نعمتوں والی، ہے نا. تو نعیم یا نعیمتن اس کا اسم تفضیل آئے گا انعم، افعل، اصغر، اجمل، اکبر. یہ اسم تفضیل کا پیٹرن ہے. انعام کا نام ہی خود اسم تفضیل ہے. بھولنا نہیں آپ نے اسم تفضیل کبھی بھی لائف میں. ٹھیک ہے نا. ہاں جی، لکھتی انم سر کی عین کے ساتھ لکھتی ہے. این کے ساتھ لکھا کریں انم. آپ اپنا نام انعم ہے، وہ انم نہیں ہے، انعم. تو چلیے گا. ہاں جی، تو کریکٹ کر لیجیے گا اپنے نام کو صحیح. بعد میں جو ہے نا اردو میں لکھنا ہوگا تو انعم ہی لکھیے گا. تو انعم اصغر طالبۃ فی فصلنا. ویری گڈ. چلیے اب نمبر 1 جلدی جلدی آپ آگے بڑھاتے ہیں. چلیے پڑھیے. نمبر سپرلیٹو ڈگری میں کنورٹ کیجیے سارے جملے. نمبر 1 اصغر غرفۃ فی بیتنا. احسنتی، ماشاء اللہ، ممتازہ ممتازہ. نمبر 2 کا جملہ. اچھا ترجمہ کیسے کریں گے؟ ترجمہ کر کے بتائیے کیسا کریں گے ترجمہ اس کا. یہ گھر کا سب سے چھوٹا کمرہ ہے. ہاں جی، یہ ہمارے گھر میں سب سے چھوٹا کمرہ ہے. یہ ہمارے گھر میں سب سے چھوٹا کمرہ ہے. نمبر 2 بلال احسن جار فی خانو جارن مجرور ہے نا. زیر لگانا ہے کہ نہیں. اصغر طالبۃ اجمل بیت احسن طالب. تو احسن جارن کلیئر ہے. ہاں سپرلیٹو میں ہمیشہ من ہٹا دیں گے اور مجرور پڑھیں گے لفظ کو. چلیے گا. تو ہم کہیں گے بلال احسن جارن فی حینا. حیون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی بتا دے مجھے. محلہ. محلہ. مطلب کیا ہوگا اس جملے کا؟ بلال ہمارے محلے میں سب سے اچھا پڑوسی ہے. ہاں جی، بلال ہمارے محلے میں سب سے اچھا پڑوسی ہے. دیکھیے کتنا اچھا جملہ ہے. احسن جارن، احسن جارن، ہے نا. فی حینا، فی حینا. اچھا نمبر 3 پڑھیے گا. نمبر 3 کو بنائیے. یاسر افقر رجل. یہ رجلین کو جو ہے نا ہمیشہ جو ہے نا مجرور رکھنا ہے. اس کو مرفوع اور منصوب کبھی بھی نہیں پڑھنا لائف میں. سپرلیٹو ڈگری میں ہمیشہ مجرور پڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو افقر رجل،
افقر الرجل ایسا جو ہے نا 10 مرتبہ ریپیٹ کیا کرے. تو یاسر افقر رجل فی قریتنا ہے نا, ایسا اطمینان سے پڑھا کرے آپ لوگ جو ہے نا, اطمینان سے پڑھا کرے تاکہ جو ہے نا آپ کی جو ہے نا زبان پلٹتی رہے, ہے نا, اطمینان سے پڑھا کرے آپ لوگ عربی کو رک کا پڑھے, اطمینان سے پڑھے, جلد بازی نہیں کریں تاکہ جو ہے نا ریڈنگ صحیح سیکھ لیں آپ لوگ, ہے نا. اس لیے آج آپ لوگوں کو کچھ سینٹینسز دیے ہوئے انشاءاللہ جو ہے آپ لوگوں سے وہ سینٹینسز میں پھر کوشچن کروں گا, آپ لوگ صرف بغیر دیکھے جواب دیجیے گا عربی میں, ہے نا. میں نے 4-5 جملے دیے ہوئے ہیں وہ سارے یاد کر لیجیے آپ لوگ, اور جو ہے نا وہ سارے جملے آپ لوگوں سے میں صرف سوال کروں گا, آپ لوگ ان سارے جو ہے نا 5 جملوں کو جو ہے نا آپ لوگ استعمال کر کے مجھے جواب دیجیے گا تاکہ جو ہے نا ہمیں بات چیت کی پریکٹس ہو, پھر آپ لوگ آپس میں بات کیا کریں, آپس میں پہلے مضبوط کر لیں پہلے, بعد میں ہم انشاءاللہ آپ لوگوں سے سنیں گے بھی انشاءاللہ, اور بعد میں انشاءاللہ کوشش کریں گے ویڈیو میں ڈالنے کی ریکارڈنگ آپ لوگوں کی انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. تو اب ہم کہیں گے اچھا اس کا مطلب کیا ہوگا, یاسر افقر رجل فی قریتنا, مطلب کیا ہوگا؟ یاسر ہمارے گاؤں میں, یاسر ہمارے گاؤں میں سب سے غریب آدمی. سب سے غریب, جی سب سے غریب, افقر رجل سب سے غریب انسان. تو اب ہم کہیں گے یاسر ہمارے گاؤں میں سب سے غریب انسان ہے. افقر رجل, افقر رجل, رجل سب سے غریب انسان ہے. ویری گڈ, دیکھ کتنا اچھا جملہ ہے نا. چلیے نمبر 4 کا جملہ پڑھیے گا. تو یہ ساعتین اس هذه ارخص ساعة, ارخص ساعة في السوق, مطلب یہ گھڑی میں سب سے, یہ مارکیٹ میں, یہ گھڑی مارکیٹ میں سب سے سستی گھڑی. مارکیٹ میں سب سے سستی گھڑی ہے, یہ مارکیٹ میں سستی گھڑی, سب سے سستی گھڑی ہے. ارخص ساعة, ارخص ساعة. نمبر 5, هذه تبدأ السعادة درسي في الكتاب. یہ بک کا سب سے آسان چیپٹر ہے. یہ کتاب میں سب سے آسان سبق ہے. هذا اسهل درس فی الکتاب, یہ کتاب میں سب سے آسان سبق ہے, یا یہ کتاب کا سب سے آسان سبق ہے, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. تو بات ایسی ہے نا, الیس کذالک, الیس کذالک. جی سر. ہوا کذالک, كذلك وهو كذلك. اچھا. نمبر 6, الدکتور زکریا طبیب شہیر, ڈاکٹر زکریا بہت مشہور ڈاکٹر, جو زکریا ہے وہ مشہور ڈاکٹر ہے. چلیے فی بلدنا, ہمارے شہر میں, ہمارے گاؤں میں. چلیے کنورٹ کیجیے گا اس کو تفضیل. دیکھیے گا کتنا اچھا جملہ. اشہر طبیب, سب سے مشہور ڈاکٹر ہے. اشہر طبیب فی بلدنا, اشہر طبیب فی بلدنا, ہمارے گاؤں میں سب سے مشہور ڈاکٹر ہے. کتنا اچھا جملہ. اچھا جتنے جملے پڑھ رہے ہیں بہت مزیدار جملے ہیں سارے کچھ, اور سارے استعمال والے ہیں, اور بہترین عربی بنانے والے ہیں. ہماری عربی جو ہے نا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پالش ہو چکی ہوگی جب آپ لوگ صاف ستھری عربی لکھیں گے انشاءاللہ. جو پڑھ رہے ہیں نا آپ لوگ بیٹر, تو جب آپ عربی لکھیں گے انشاءاللہ تو بہت ہی نیٹ اینڈ کلین عربی ہوگی, بہت صاف ستھری, سمپل اینڈ بیوٹیفل انشاءاللہ, ہے نا. بہترین عربی سیکھ رہے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ, آپ لوگ پکڑ رہے اور باتیں سمجھ بھی رہے. الحمدللہ, الحمدللہ, اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے. نمبر 7, نمبر 7, الازهر اقدم جامعة الازهر الازہر العالم. اقدم ہے نا, الازہر اقدم یا فی العالم میں نے بنایا تھا آپ لوگوں کو پریکٹس کے لیے دیا تھا نا. فی العالم یعنی دنیا کے اندر, دنیا میں. تو دنیا میں فی دنیا نہیں لکھنا آپ لوگوں نے, فی العالم لکھا کرے آپ لوگ. دنیا کا سب سے مالدار انسان, دنیا کا سب سے جو ہے نا مشہور آدمی, تو دنیا کا یا دنیا میں جو کہتے ہیں تو فی العالم استعمال کریں اس کے لیے. ہمیشہ یاد رکھیے گا اس کو, پھر دنیا نہیں لکھیے گا آپ لوگ کبھی بھی. کیا لکھیں گے ہم؟ فی العالم, العالم. لیکن اردو میں کہیں گے دنیا کا سب سے مشہور انسان, دنیا کا سب سے مالدار انسان. تو لیکن عربی میں لکھیں گے فی العالم, فی العالم, فی العالم, فی العالم, ہے نا, فی الدنیا, فی الدنیا نہیں. تو الازہر جو جامعہ ازہر ہے, یونیورسٹی ازہر مصر کی, تو کہہ رہے گے الازہر
جامعۃ القدیمۃ، تو جامعۃ القدیمۃ اس کا سپرلیٹو بن جائے گا اقدم جامعۃ فی العالم. نمبر 8. سر فی العالمین دیر لے گا نا سر؟ زیر لے گا، بالکل بالکل، کوئی وجہ نہیں ہے غیر منصف کی. وجہ ازہر جو ہے نا دنیا کی سب سے پرانی یونیورسٹی ہے. ازہر دنیا کی سب سے پرانی یونیورسٹی ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہے بات. جی سر. نمبر 8. فشل عمان أحسن مدرس في مع الأستاذ أحسن أستاذ عمان أحسن مدرس في المدرسة. اچھے ٹیچر ہے اسکول کے. سب سے اچھے ٹیچر ہے. الأستاذ عبد السلام احسن مدرس فی المدرسة. ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، احسنت، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر، اللہ بارک بارک اللہ فیک. تو جب آپ کسی کے بارے میں یہ ہے کہ آپ جو ہے نا بہت اچھے ٹیچر ہیں، آپ اسکول کے سب سے اچھے ٹیچر ہیں، تو اب ہم اس کو کہیں گے انت احسن مدرس، انت احسن مدرس فی المدرسہ. اور اگر لیڈی ٹیچر ہو تو اس کو کہیں گے، ہم کیسے کہیں گے؟ چلیے لیڈی ٹیچر کے بارے میں کیسے کہیں گے قاری؟ مدرس في المدرسة. لیڈی ٹیچر کو کہیں گے انتی. انتا کی بجائے کیا کہیں گے ہم؟ انتی. تو اب ہم کہیں گے انتی احسنو، تو ہمارا احسنو تو احسنو ہی رہے گا، پیٹرن نہیں چینج کرنا، اس میں تفضیل کا پیٹرن چینج نہیں ہوگا. اب ہم ایسے کہیں گے انتی احسن مدرستن. اب یہاں مدرسن کے بجائے مدرستن کہتے ہیں، بس اتنا ہی ہے، لیکن پیٹرن نہیں چینج کریں گے ہم. تو انتی احسن مدرستن فی المدرسہ یا فی هذه المدرسہ یا فی الجامعہ، یونیورسٹی کے اندر، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نمبر 9 کو پڑھیے گا. آزاد مدرس اصحاب الدرس اصحاب الدرس فی الکتاب. ٹھیک ہے نا، وہ جو ہے وہ جو سبق ہے وہ کتاب میں سب سے مشکل سبق ہے، وہ ہے نا، جو وہ سبق جو کہ آخر میں آنے والا ہے وہ سب سے مشکل کتاب سبق ہے. ٹھیک ہے نا. اب هذا أوسع فصل في هذا أوصي خصال في إيسا ده تصعي بس تصلين في ہاں فصل فی الکلیت، یہ جو ہے نا پورے کالج کے اندر یہ سب سے زیادہ کشادہ کلاس ہے. پورے کالج کے اندر یہ سب سے زیادہ خلاصة. کلیت، اور ہم نے بک میں پڑھا ہوا ہے آلریڈی، کلیت اور جامعات تو یہ پڑھا ہوا ماشاء اللہ. تو اس لیسن میں کوئی ایسا لفظ ہے جو آپ لوگوں کو پتہ نہیں تھا؟ جی سر، یہ پڑوسی جارن جارا. ہاں تو میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کوئی نیا لفظ آئے تو اس کو نوٹ کیجیے گا اپنے نوٹ بک میں اور یاد رکھیے گا. ادروائز سارے الفاظ جو ہے نا پرانے ہیں، بک ون کے اندر ہی پڑے ہوئے سارے ہے نا. ایک ہی لفظ جو ہم نے پڑھا ہوا ہے غالباً جو ہے نا، جو کہ نیا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو. ادروائز جو ہے نا واسعن بھی ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے لیے نا، لاسٹ بھی پڑھا تھا ہم نے. تو جارن کیا کریں گے؟ لفظ جارن کو یاد رکھیے گا آپ، ٹھیک ہے نا. جارن سر موزن اور اینب. ہاں عنب. ان الفاظ کو بھی لکھ لیجیے گا، ان نئے الفاظ کو لکھ لیجیے گا سائڈ میں، لیکن اس کو دماغ میں لکھا کریں. زیادہ کوشش یہ کیا کریں کہ دماغ میں لکھ لیا کریں اس کو، ہے نا. تو ہمیں جو ہے نا جو چیزیں ہم لکھ کے رکھتے ہیں نا وہ جو ہے نا یاد نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہم جو کیا کرتے ہیں ہم اس سے وہ جو ہے نا توجہ ہٹ جاتی ہے جب آگے بڑھتے ہیں. تو کوشش کریں کہ جو ہے نا پڑوسی کے لیے کیا لفظ ہے، انگور کے لیے کیا لفظ ہے، یاد رکھیے گا. کم سے کم پڑوسی کے لیے یاد رکھیے. اور عنب قرآن میں آیا ہوا ہے لفظ، اس کو یاد رکھیے گا لازماً. عنب جمع جنت فاکہتن کے پیڑ اور عنبن کے پیڑ ہوں گے. جی 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 بالکل. یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے جنت میں ہمارے لیے ساری چیزیں ہوں گی انشاءاللہ انشاءاللہ. تو یہ جو ہے اچھا جارن، اس کی جماعت جیرانن. جارن جو ہے یہ واحد ہے. جارن جو لفظ ہے کیا ہے؟ صحیح ہے، اس کی جماعت ہے جیرارن. عربی میں ایک پروورب ہے، محاورہ ہے ایک، آپ لوگ
اگر آپ لوگوں کو دلچسپی ہو تو لکھ لیجیے گا، بس ایسے ہی یاد آیا مجھے تو بتا رہا ہوں. عربی پروورب ہے الدار قبل الجار. الدار قبل الجار. دار کا مطلب ہوتا ہے گھر. دار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گھر. الجار قبل الدار، الٹا میں نے کہا. الجار قبل الدار. الجار قبل الدار. قبل الدار. تو جار یعنی پڑوسی، دار یعنی گھر. تو وزن ایک ہی کہ نہیں؟ رائمنگ ہے کہ نہیں؟ جی اچھا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ الجار قبل الدار. گھر خریدنے سے پہلے پڑوسی دیکھیے کیسے ہیں. اگر پڑوسی اچھا نہیں ہے تو آپ اچھا گھر خریدنے کوئی فائدہ نہیں ہو. ہر وقت جو ہے نا آرام کیے رہے گا، وہ کبھی کچھ کرے گا، کچھ کرے گا، کبھی پانی پھینکے گا، کبھی کچھ کرے گا، کبھی کچرا لا کے گھر کے سامنے ڈال دے گا، کبھی جو ہے نا بلا وجہ جو ہے نا آپ نے کچھ ہلکی پھلکا بھی کچھ ہوگا تو وہ آپ سے لڑائی جھگڑا کرے گا، دنگا کرے گا. تو آپ کا گھر 1 کروڑ کا کوئی فائدے کا نہیں ہے، پڑوسی اگر زیرو ہے تو. ہاں جی. تو تو گھر بھلے ہی چھوٹا سا ہو، گھر بھلے ہی جو ہے نا کچا ہو، لیکن پڑوسی پکا ہونا چاہیے. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ جی پڑوسی پڑوسی اگر پکا ہے تو کچا گھر بھی چل جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. میں بس ایک لفظ جارون سے یاد آ گیا تھا. تو وہ اگر آپ کو لکھنا ہو تو لکھ لیجیے گا الجار قبل الدار. الجار قبل الدار. دار قبل الدار لکھ لیجیے گا سائڈ میں. یہ سب چیزیں لکھ لیا کریں. الجار قبل الدار. الدار. الجار قبل الدار. چلو تو ہم اپنی بات کو یہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی، لیکن انشاءاللہ اب ہم ابھی جو ہے نا اس انشاءاللہ 1-2 دن میں پریکٹس دیں گے آپ لوگوں کو. سپرلیٹو کی انشاءاللہ پریکٹس کروانی ہے اب ہمیں، ہے نا. اسم تبدیل سپرلیٹو کی ہو گئی ہے، سپرلیٹو کی پریکٹس کرنی ہے اب ہمیں. ٹھیک ہے. جی سر. جی سر. اور یہ بھی تو بہت آسان ہو گیا آپ لوگوں کے لیے. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ الحمدللہ سر. جب ہم نے لیسن 3 شروع کیا تھا تو بالکل ہی مشکل لگ رہا ہوگا آپ لوگوں کو نا. جی عام بھی نہیں بولنے آ رہا تھا. ہاں نہیں، ابھی یہ بک 2 کے اندر جب ہم نے بک 2 پڑھی ابھی شروع کی تو یہ لیسن، اس لیسن کو اسم تبدیل کا جو لیسن ہم نے شروع کیا لیسن نمبر 3، تو اس لیسن 3 کے اندر جو ہے نا اسم تبدیل کی بات جب شروع کی تھی پہلے دن تو جو ہے نا سر سے اوپر جا رہی ہوگی، لیکن اب تو ماشاءاللہ بات سمجھ آ رہی ہے ہمیں. کیا خیال ہے آپ؟ جس نے وڈی بول نہیں پا رہے تھے سر ہم تو. اس کی پریکٹس کروائیں گے آپ لوگوں کو، بولنے کی بھی، بات چیت کے جملے دیں گے اور آپ کو یاد کروائیں گے اور آپ سے سنیں گے بھی انشاءاللہ. اور جو ہے نا جب ہم بات بار بار جملہ جب ایک مرتبہ ہمیں ایک جملہ یاد ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ جو ہے نا ہمارے لیے عربی وہ ہمارے لیے آسان ہو چکا ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے، لائف ٹائم کے لیے، ہے نا. تو پھر وہ جملہ آسان ہی آپ بول پائیں گے انشاءاللہ. آج میں نے 5 جملے دیے تھے مثلا. دیکھیے گا مرد سے پوچھ رہے ہیں آپ، مرد سے اگر پوچھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو ماذا تفعلوا کہیں گے ہم. کیا کہیں گے ہم؟ مرد سے پوچھیں. لیکن یہی بات اگر عورت سے پوچھنی ہو تو ماذا تفعلون نہیں کہیں گے ہم، ماذا تفعلین. کیا کہیں گے ہم؟ ماذا تفعلین. تو سسٹر اگر آپس میں آپ لوگ بات کریں تو ماذا تفعلین کہا کرے، یہ نہ کہا کرے. تو ماذا تفعلون نہیں کہ پوچھیے. ایک سسٹر دوسری سسٹر سے کیا پوچھے گی؟ ایک سسٹر دوسری سسٹر ماذا تفعلین. اچھا تفعلین کہیں گے ہم. آپ لوگ ماذا تفعلون نہیں کہیں گے. اگر ایک بھائی اگر کسی مرد سے پوچھا جائے تو ہم ماذا تفعلوا کہیں گے. تو ہاں ماذا تفعلوا اور ماذا تفعلین. تو اب جواب میں جو ہے نا مرد عورت ایک جیسے ہی کہیں گے. مرد سے عورت. ہاں ہاں جی. ہاں جی. تو میں جو ہے نا میں کھانا پکا رہی ہوں تو کیسے کہیں گے؟ انا اطبخ الطعام. انا اطبخ الطعام. ویری گڈ. اور مرد بھی ایسے ہی کہے گا. مرد کو کہنا ہو کھانا پکا رہا ہوں، کھانا بنا رہا ہوں، تو وہ بھی ایسے انا اطبخ الطعام ایسا کہے گا، ہے نا. تو مرد بھی ایسا ہی کہے گا، عورت بھی ایسی کہے گی، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن سوال کرنے کے اندر تفعلوا اور تفعلین، تفعلوا اور تفعلین یاد رکھیے گا اس بات کو. ٹھیک ہے نا. تو انا اطبخ الطعام، انا اطبخ الطعام، میں جو ہے نا گھر کی صفائی کر رہا ہوں، گھر کی صفائی کر رہی ہوں، اس کو کیسے کہیں گے؟ انا انظف. بس اتنا کہیں گے. انا انظف، گھر کی صفائی کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو انا انظف. انا کر رہا ہوں یا گھر کی صفائی
کر رہی. اور شاید جملہ دیا تھا ہم نے. أنا مشغولة في المطبخ. ہاں میں کچن میں بزی ہوں تو کیسے کہیں گے؟ أنا مشغولة في المطبخ. انا مشغول. اور مرد کہے گا انا مشغول. مرد کہے گا انا مشغول اور عورت کہے گی انا مشغولہ. انا مشغولہ بالمطبخ. ہاں بات چیت میں جو ہے نا، بات چیت میں آخر میں دبر زیر کو جو ہے نا ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. یاد رکھیے گا اس کو. جب وہ بات کرتے ہیں تو آخر میں جو ہے نا فی المطبخ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے فی المطبخ ہے، یہ فی کی وجہ سے زیر آیا ہوا ہے اس پر. لیکن جب ہم بات چیت کرتے ہیں تو بات چیت کے اسٹائل میں کیا کریں، فی المطبخ انا مشغول فی المطبخ ایسا بولا کریں آپ لوگ. ٹھیک ہے نا؟ انا مشغول. یہ فلمل کے فونیا بولنے والا رہے گا جب تک تو اردو بھی بولنا ہے. نہیں کوئی ضروری نہیں، بس آپ سمجھ لیے ہو. آپ کے سمجھانے کے لیے میں نے جو ہے نا اردو بول ڈالا ہوا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس کا مطلب یہ ہے. آپ لوگ لکھ لیجئے گا یہ جو جملے دے رہا ہوں میں بات چیت کے، تو اس کو جو ہے نا الگ لکھ لیجئے گا اپنے نوٹ بک میں تاکہ جو ہے نا یہ آپ کے پاس جمع ہوتے رہیں ڈھیر سارے انشاءاللہ. میں اسکول کے لیے تیار ہو رہا ہوں یا ہو رہی ہوں تو کیسے؟ أنا أستعد أنا أستعد للمدرسة. مدرسہ. بات چیت میں مدرسہ. للمدرسة. لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ لام کی وجہ سے زیر لگا رہے ہیں للمدرسہ تھی، لیکن جب ہم بات چیت کرتے ہیں نا تو وہاں پر آخر کا جو اعراب ہے، ہاں آخر میں جو اعراب ہوتا ہے اس کو ظاہر نہیں کرنا تاکہ جو ہے نا پتہ چلے کہ ہم بات کر رہے ہیں. تو انا استعد للمدرسہ. أنا أستعد للمدرسة. تو ایک جملے کو اگر ہم 10 مرتبہ رٹیں گے نا تو یاد ہو جائے گا. انا انظف البیت، انا انظف البیت، انا انظف البیت، انا استعد للمدرسہ، انا استعد للمدرسہ، انا للمدرسہ. ہے نا؟ انا مشغولہ فی المطبخ، انا مشغولہ. 10 مرتبہ یہ 5 مرتبہ رٹیے گا، یاد ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. اور جو ہے نا ماشاءاللہ آج یاد ہی ہو چکا ہے تقریباً آپ لوگوں کو. سے یہ ہے کہ نہیں؟ یاد ہی ہو گیا آپ لوگوں کو غالباً یہ سب. دیکھیے ماشاءاللہ آپ لوگوں نے 5 جملے تو بول چال کے یاد ہی کر لیے. آپ لوگ آپس میں جو ہے نا کل پریکٹس کیجئے گا آپ لوگ آپس میں سب. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم اپنی بات کو یہیں ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. اگلے ہفتے پھر جو ہے نا اور 5 جملے دیں گے بات چیت کے، پھر وہ یاد کر لیجئے گا. پھر اس طرح بات آگے بڑھائیں گے تو انشاءاللہ ہماری کتاب بھی چلتی رہے گی، گرامر بھی چلتا رہے گا، بات چیت بھی چلتی رہے گی انشاءاللہ. اور ایک ٹائم آئے گا کہ انشاءاللہ آپ کے اندر ایک کانفیڈینس پیدا ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ 3 کب شروع کروائیں گے؟ بک 3 انشاءاللہ جی بک 2 کا سفر ختم ہو جائے گا اس کے بعد انشاءاللہ. بک 2 آپ لوگوں نے اگر بک 2 سمجھ کر پڑھ لیا نا تو بک 3 جو ہے نا اتنا کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے. اصل میں لوگ کیا ہے بک 3 پڑھتے ہیں لیکن بک 2 کا مسئلہ ان کو جو ہے نا پریشان کیے ہوئے رہتا ہے، اور بک 3 کے لیے پریشان رہتے ہیں. وہ بک 3 پڑھائیے، بک 3 پڑھائیے. بھئی بک 2 کے اندر جو چیزیں میں نے بتائی اور سمجھائی اور جو جملے وہ بنا کے دکھا دے تو بک 3 پڑھا دوں گا میں آپ کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کتنے لوگ ہیں جو بک 3 پریشان ہوتے ہیں لیکن بک 2 کئی جو ہے نا کچھ چیز پوچھ لی جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں، وہ اٹک جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ ایسی ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. ہاں ایسا ہی ہے. میں دیکھتے رہتا ہوں کہ بھئی جو ہے نا لوگ پریشان ہوتے ہیں بک 3 کے لیے. ہمیں بک 2 بک 3 میں نہیں جانا ہے. ہماری عربی کتنی امپروو ہو رہی ہے، عربی سیکھ رہے ہیں وہ دیکھنا چاہیے ہمیں. اگر ہم جو ہے نا عربی کمزور ہے تو بک 3 میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بک 2 میں پھنسے رہے آپ. بک 2 کو 1 سے 2 مرتبہ دیکھیے، 2 مرتبہ دیکھا ہے، تیسرے مرتبہ بھی ساتھ میں پڑھیے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے نا؟ تو سر ہاں جی آواز نہیں آ رہی. ریڈنگ پلاسٹک کرواتے تھے نا، وہ جو ہے وہ نہیں شروع کرتے دوبارہ. ہاں کون سی اپنا جو کسی بھی ویب سائٹ سے لے کر جو میں ڈالتا تھا ریڈنگ کے لیے، آپ کوئی کامنٹ میں مجھے بولتا نہیں اس لیے میں جو ہے نا ڈالتا نہیں. کیونکہ میں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یہ مفید ہے تو پھر میں اس پر زیادہ توجہ کرتا ہوں، لیکن کسی نے فیڈ بیک نہیں دیا تو میں زیادہ توجہ نہیں دیتا ہوں پھر اس پر. ٹھیک ہے نا؟ آج سر بک 1 میں آپ نے مضاف مضاف لے کے مضم اس طرح کے جو ویڈیوز رکھے تھے نا سر، جی وہ بھی بہت ہیلپ فل ہیں سر. اچھا
ماشاءاللہ میں نے اور بھی مضاف اور مضاف لے کے جو ہے نا کانٹینٹ ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا, ویڈیو ریکارڈ نہیں کر پایا میں. کسی بھی دن ملے گا تو میں ڈھیر سارے جملے میں نے اچھا ایک بنا کے رکھا ہے کانٹینٹ اس ویڈیو کے لیے, مضاف اور مضاف لے کا, اور بہت زبردست جملے بنائے ہیں اس میں. تو آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ قریب ڈالنا ہے میں نے, اور ریڈی ہے میرے پاس. کسی بھی دن بیٹھ کر جو ہے نا بچی کے ساتھ میں اس کی ریکارڈنگ کرنا ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے. جی سر, آپ نے ہم لوگوں نے جب بک 1 پڑھ رہے تھے نا تب ہمارے لیے وہ ویڈیوز بنائے تھے. آپ نے کہا تھا 2 جب بک 2 والوں کے لیے ریڈی ہیں بعد میں ڈالیں گے بول کے بولے تھے سر آپ. اچھا تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ تو بک 2 کے لیے ہم آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ ہی ڈال رہے ہیں سارا کچھ. آپ لوگوں کو پریکٹس بھی کروا رہے ہیں اور اس کے ویڈیو بنا کر کریکشن بھی کر رہے ہیں آپ لوگوں کیا. تو یہ زیادہ بہتر ہے تاکہ جو ہے نا آپ لوگ زیادہ جو ہے نا کنیکٹڈ ہوں اس پریکٹس سے. تو ہم اپنی بات دیکھیے یہ بہتر ہے, یہ اس سے بہتر. بہتر ہے کیونکہ آپ یہ لوگ جو ہے نا جو پڑھ رہے ہیں اسی کی پریکٹس کروا رہے ہیں ہم. تو آپ لوگ کنیکٹڈ رہیں گے اس سے انشاءاللہ, اور زیادہ فائدہ ہوگا آپ لوگوں کو انشاءاللہ اس سے. ٹھیک ہے نا. اور جو لوگ ہماری کلاسز جو ہے نا آپ لوگ اس طرح نہیں دیکھ رہے ہیں زوم میں, بلکہ ویڈیو دیکھتے ہیں ہمارے یوٹیوب میں, تو ان کے لیے مفید ہوگا. وہ فالو اپ ویڈیو جو ہے نا ان کے لیے بہت مفید ہوگا. کسی نے ایسے ویڈیو لوگوں نے بنائے نہیں ہے بک 2 کے اس طرح کے فالو اپ کے ویڈیوز, کہ جو رول ہم نے لیسن میں پڑھا ہے اس رول کو پریکٹس کسی نے نہیں کروایا. میں نے دیکھا بہت سارے لوگوں نے پڑھایا ہے کتاب کو. اس کتاب کو بہت سارے لوگ دنیا بھر میں پڑھا رہے ہیں, بہت سارے لوگ انڈیا پاکستان میں پڑھاتے ہیں اس کتاب کو. لیکن جو ہے نا ان کا طریقہ وہی ہے, پڑھاتے یہ کتابیں لیکن چلے جاتے ہیں اپنے نصاب میں. مدرسوں کا جو ان کا جو پرانا اسٹائل ہے پڑھانے کا, اس اسٹائل میں چلے جاتے ہیں وہ. تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم اپنی بات کو یہ ختم کرتے ہیں, آپ لوگوں کے یہاں ٹائم زیادہ ہو گیا ہوگا. ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ انشاءاللہ, اور پھر جو ہے نا آج کل آپ لوگوں کو جملے دیتا ہوں پھر بات سپرلیٹو میں. ٹھیک ہے. جی انشاءاللہ. بارک اللہ فیک. اور فیکم وجزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ خیرن کثیرن. اللہ جزاک اللہ خیرن کثیرا سر. حیاکم اللہ وبارک اللہ فیکم.